علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دے جمعۃ المبارک دے مختصر وقت دے اندر وقت دی نزاکت دے پیش نظر اور حالات حاضرہ دے عین مطابق ساڈا اج دا موضوع نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اخلاق کریمانہ یا حسن اخلاق کے حوالے دے نال میں گفتگو کراں گا۔ اللہ کریم حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیان کرن تو بعد اور تواڈے سنن تو بعد اللہ سب نو عمل کرن دی بھی کما حق ہو توفیق نصیب فرمائے۔ اج دے موضوع نو ایک تقریر سمجھ کے نہیں سننا بلکہ ایک لیکچر اور ایک واعظ سمجھ کے سننا ہے، اس لیے کہ حسن اخلاق دی ویسے تے ہر دور دے اندر لیکن بالخصوص اس پرفتن دور دے اندر جتنی ایک فرد واحد نو ضرورت ہے اتنی ہی ایک معاشرے نو ضرورت ہے، کیونکہ فرد مل کے افراد بندے نے اور افراد مل کے ایک معاشرہ تشکیل پاندا ہے۔ تو حسن اخلاق دے حوالے دے نال میں گفتگو کراں گا اور اسی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلق عظیم دی روشنی دے اندر اسی اپنی اخلاق نو بہتر بنائیے۔ ایک ہندہ خلق ایک ہندہ خلق، ان دونوں دے اندر فرق ہے۔ خلق بمعنی عادات اور خلق انسانی جسم، یعنی خلق تخلیق کرنا بنانا، اور خلق عادات اطوار کردار، ان کہہ لو کہ خلق بمعنی صورت اور خلق بمعنی سیرت۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ دے اخلاق عظیم اخلاق میں۔ اللہ نے قرآن دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق کریمانہ نو خلق عظیم فرمایا۔ اس بات نو سمجھ لو کہ خلق بمعنی سیرت اور خلق بمعنی صورت ہے۔ آج دے دور دے اندر اگر کسی شخص دی خوبصورتی ہوئے، اللہ نے انہوں حسن و جمال تو نوازیا ہوئے، لیکن او دا خلق یعنی او دی عادات اچھی نہ ہون تو یقیناً لوگ اس شخص دے نال محبت نہیں کرن گے اگرچہ وہ خوبصورت ہوئے۔ اس لیے کہ کسی دے نال مسکرا کے بولنا، کسی دے نال نرم لہجے دے نال گفتگو کرنا، اور کسی دے نال میٹھے بول بولنا فقط ایدہ نام حسن اخلاق نہیں۔ اس لیے کہ ایدی پریکٹس سے ایک سیل مین دی بھی بڑی ہوندی ہے، جڑا کسی بھی کمپنی دا کسی بھی دکان دا سیلدار ہوئے نا، سیل مین، وہ دی ایک تربیت کیتی جاندی ہے کہ تو اپنے ہر کسٹمر دے نال اچھے جملے بول لیں، مسکرا کے ویلکم کرنا ہے، وہ دے نال میٹھے بول بولنے نے تاکہ تیرا پکا کسٹمر ہو جائے۔ تو اس بات کو سمجھ لو کہ میٹھا بولنا یا خوبصورت الفاظ بولنے یا اپنے الفاظ میں بناؤ سنگار پہنا لینا یا مرقع اور مسجع کر کے انہوں نے پیش کرنا یا اپنی زبان دے اندر فقط مٹھاس پیدا کر لین دا نام حسن اخلاق
بولی یہ حسن اخلاق نہیں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ حسن اخلاق کی ایک مثال میں دینا، کوئی شخص کسی دے کول آ کے بیٹھے، اس شخص آن والے دا کھڑا ہو کے استقبال کرے، اپنے سینے دے نال سینہ ملا کے وہ دے نال جفی بھی پائے، پھر اپنے قریب بٹھا کے انہوں پیار بھی دے، وہ دے نال اچھی گفتگو بھی کرے، لیکن وہ دے مجلس سے وچوں اٹھ کے جان تو بعد وہ بندہ کسی نو آکے کہ ویکھے ہی میرا کمال، میں اس بندے نو کس طرح اپنے الفاظ دے شیشے دے اندر اتار لیا، تو ذرا تسی دسو کہ یہ اخلاق ہے یا نفاق ہے؟ یقیناً اخلاق نہیں، یہ نفاق ہے، یہ اچھی عادت نہیں، بری عادت ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص دے اتے لعنت فرمائی جڑا بظاہر کسی دے منہ دے اگے میٹھا ہوئے، اچھا ہوئے، لیکن وہ دی پشت پیچھے وہ دی برائی بیان کرے۔ اور چگلی اور بہتان دے اندر یہ فرق ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شخص دی ایسی گل نو بیان کرے، ایسی بات کرے جڑی وہ دے اندر پائی جاندی لیکن وہ دی غیر موجودگی ہو رہی ہے، تے ایدہ نام ہے غیبت۔ اور اگر کوئی شخص کسی دی ایسی گل بیان کرے جڑی کہ وہ دے اندر پائی نہیں جاندی تو اس نو بہتان کیا جاتا ہے، ایک گناہ ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر ایدہ عذاب ہے۔ اور چگلی دے متعلق سب نو علم ہے کہ جو شخص کسی دی چگلی کرے، اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے کہ ایدی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح اپنے مردہ بھائی دا گوشت کوئی کھائے۔ مقصد ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنے مردہ بھائی دا گوشت کسی بھی صورت دے اندر کھانا پسند نہیں کرتا، اسی طرح ہی ایک مسلمان مومن رب نو سچا منن والا بھی اپنے مسلمان بھائی دی غیبت نہیں کرے۔ تو اس نے اخلاق کی ہے، اس بات کو اسی سمجھنا ہے۔ صرف میٹھا بولنا، اچھے الفاظ استعمال کرنا اور بظاہر اپنے ظاہری حالت نو ٹھیک کر کے رکھنا، یہ نام اس نے اخلاق نہیں۔ اس نے اخلاق یہ ہے کہ تیرا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے۔ اس نے اخلاق یہ ہے کہ تیرا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے۔ اس نے اخلاق یہ ہے کہ تیرے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ اس نے اخلاق یہ ہے کہ تیرے اندر عاجزی، تواضع، انکساری پائی جائے۔ اور حسن اخلاق یہ ہے کہ تیرے اندر بڑے کا ادب ہو اور چھوٹے سے شفقت ہو۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ تیرا بھروسہ دنیا پر نہ ہو بلکہ دنیا بنانے والے رب العالمین پر ہو۔ اور حسن اخلاق یہ ہے کہ تو قول کا سچا ہو اور اپنے وعدے کا پکا ہو۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ تیرے اندر کردار کا سچا پن پایا جائے۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ تیرے اندر امانت اور دیانت پائی جائے۔ اس کا نام کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ یہ حسن اخلاق ہے جس کا ہمیں درس دیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ کرام کی حسن اخلاق کے حوالے سے تربیت فرمایا کرتے تھے۔ حسن اخلاق کے حوالے سے جہاں میرے نبی کی یہ صفت ہے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، یہ ان کو کتاب سکھاتے ہیں، والحکمہ اور حکمت سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرتے ہیں، وہاں میرے نبی نے اپنے صحاب کی تربیت حسن اخلاق کے حوالے سے بھی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، کسی نے پوچھا علی، فرمایا بولو، کہنے لگا کسی کی امانت داری کی بات سناؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر مجھے امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنی پڑے گی۔ کسی گل کرنی پڑے گی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ میں کسی کم واسطے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت دے اندر حاضر ہویا، آپ چراغ دیوا جلا کے او دی روشنی دے اندر حکومتی دستاویزات تیار فرما رہے سن۔ فرماندے نے جدو میں کمرے دے اندر داخل ہویا، میں سلام لئی، فاروق اعظم نے سلام دا جواب دیتا، تے اوتھے ہی آپ نے اگلی گل کرن تو پہلے پوچھا علی کسے حکومتی کام آئے ہو یا اپنے ذاتی کام آئے ہو؟ یہ کوئی حکومتی کام میں یا اپنا ذاتی کام میں؟
حضرت علی فرماندے نے فاروق اعظم میرا ذاتی کام میں آپ فرماندے نے کہ عمر فاروق اسی وقت اپنی نشست سو اٹھے اور جتھے چراغ جلدا سی نہ پیا چراغ نو بجا کے اندھیرا کر کے فرمایا علی آ جاؤ، پیارے علی آ جاؤ۔ حضرت علی سرکار فرماندے نے یہ گل ہی کرنی سی حضور تسی اندھیرا کر لیا چراغ بجا لیا ہے۔ فرمایا کہ یہ چراغ حکومت دے پیسیاں دے تیل دے نال چل رہے پیا اور میں یہ روشنی دے اندر حکومتی کم کرنا وا پیا۔ اگر اسی اپنی ذاتی گلہ کرنیاں نے نا تے مینوں ایک گوارا نہیں کہ اسی اپنی ذاتی معاملات دے اندر حکومتی پیسہ یا حکومتی وسائل خرچ کریے۔ علی اگر قیامت والے دن رب نے میرے کو پوچھ لیا، پتہ نہیں جاگ رہے ہو کہ نہیں تسی، پر میں اس دے متعلق اگر اللہ نے میرے کو پوچھ لیا کہ عمر گالتے تیری اپنی سی لیکن وسائل مسلمانہ دے استعمال کیتے، علی میں تے اے دا حساب نہیں دے سکتا۔ اے دا نام حسن اخلاق ہے، اے دا نام کی ہے حسن اخلاق ہے۔ لیکن ساڑی مجبوری ہے وے اور ساڑا علمی ہے وے کہ اسی اپنا سارا کچھ اپنے گلوں لا کے وزیر اعظم دے چھوٹی جا رہے ہیں۔ اسی کہہ رہے ہیں فلاں نہیں صحیح، صدر نہیں صحیح، فلاں وزیر نہیں ٹھیک، فلاں عہدیدار نہیں ٹھیک۔ میں توڑے کو سوال کرنا چاہنا کہ وہ ریڈی والا ٹھیک ہے جنہیں پھل اگے چنگے لائے نے دے پیچھے ہلکے لائے نے دے ریٹ ہوئی ہے جی؟ میں نہ وہ فریج ٹھیک کرنے والا ٹھیک ہے کہ جیڑا فریج دا فقط ایک چھوٹا جا مسئلہ ہوئے تو کہہ دینا ہے کہ جناب 4 تو 5 ہزار روپیہ لگے گا تے 2 دن لگن گے پھر تاری فریج مل جائے گی۔ میں نے ایک شخص نے خود دسیا کہنے لگا کہ میں جان بوجھ کے اپنی فریج دی تار کٹی اور کٹ کے میں ایک مکینک کو لے کے چلا گیا کہ میں آکھا جناب ہے ذرا چیک کرنا اور دسنا کی مسئلہ ہے۔ انہیں فریج چیک کی تھی میرے سامنے تارہ دورہ چھیڑیاں یہ وہ کیتا تے کہنے لگا جی تے مسئلہ بڑا بن گیا تسی اس طرح کرو کہ 2-3 دن تو بعد چکر لگانا ادھا کمپریسر سڑ گیا جی، ادھا کمپریسر سڑ گیا لہذا کمپریسر چینج کرنا پڑے گا 3-4 دن تو بعد آ جانا فریج مل جائے گی۔ اے ساری اپنی حالت ہے کہ اسی خود حالات تو کہے گزرے ہیں اپنے عیبوں پہ ڈال کر پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے، اسی اپنے آپ تے پاندے ہی کچھ نہیں پہ۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورے تے اس وقت چیف جسٹس قاضی القضات حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا استعفیٰ لکھیا تو حضرت علی دی بارگاہ دے اندر آ کے پیش کیتا، عرض کی تھی حضور میرا استعفیٰ قبول کرو۔ آپ نے فرمایا قاضی شریح استعفیٰ دین دی وجہ کی ہے؟ عرض کی تھی حضور کل میرے کو ایک مقدمہ آیا ہے وہ دے اندر 2 فریق سن، انہاں بچوں ایک فریق 10 کلو کھجورہ لے کے میرے کول میرے گھر آ گیا اور کہنے لگا حضور اے 10 کلو کھجورہ لے لو تے مقدمہ میرے حق چ کر دیو۔ پر میں کھجورہ لے لیا نے، عرض کی تھی حضور میں اتھی منع کر دیتا اور جھڑکیا ڈانٹیا اتھی واپس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا پھر مسئلہ تے حل ہو گیا نا، جدو تو کھجورہ لیا نہیں تے استعفیٰ دین دی وجہ کی ہے؟ جیڑا بندہ اس گل نو سمجھے گا انہوں سمجھ آئے گی کہ اسی کتے ہیں اور معاشرہ کتے ہے۔ حضرت علی پاک نے جدوں فرمایا کہ شریح جدوں تو 10 کلو کھجورہ نہیں لیا تو لوگوں نے واپس کر دیتا تو رشوت دا دروازہ بند کر دیتا، انہوں استعفیٰ دین دی وجہ کی ہے۔ عرض کی تھی حضور گل تو اٹھی ٹھیک ہے لیکن استعفیٰ اس واسطے دینا ماں پیا کہ انہاں فریقہ بچوں ایک فریق نے ایک سمجھ لیا ایک گمان کر لیا کہ ساڑھا جج ساڑھے کو رشوت لے سکتا ہے۔ گل دی باریکی نو کوئی سمجھے ہے؟ عرض کی تھی حضور انہاں دا گمان ہی بن گیا، انہاں دی سوچ ہی بن گئی کہ ساڑھا قاضی ساڑھے کو رشوت لے سکتا ہے۔ کہ حضور جس قوم دا ذہن بن جائے نا کہ ساڑھا جج ساڑھے کو رشوت لے سکتا ہے پھر اس جج نو کرسی عدالت دے اتے بہندہ حق نہیں رہندا۔ ایسی ساڑھے بڑے ایسا اخلاقی اقدار۔ اور میرے بھائی یاد رکھنا جدوں تک کسی قوم دے اندر اخلاقی اقدار موجود رہیں ادوں تک وہ قوم پروان چڑھے گی، ادوں ہی وہ قوم عروج دیاں بلندیاں دے اتے پہنچے گی۔ اور جدوں اسی اپنے اخلاقی اقدار کم کر دیاں گے، گھٹا دیاں گے، ختم کر دیاں گے
پھر ساڈا یہی حال ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. نماز اسی پڑھ رہے ہیں تو وضو نہیں صحیح کرنا ہوتا جی. جی وضو صحیح کرنا ہوتا ہے تو نماز نہیں صحیح آتی. اگر نماز پڑھ لینی ہے تو نماز سے مسائل کا علم نہیں ہے, سانو پاکی پلیتی کا علم نہیں, جائز نجائز کا علم نہیں, حلال اور حرام کا علم نہیں. سانو دو چیزیں ملیاں سن میرے بھائی, ایک سی عبادات اور ایک سی اخلاقیات. کتنی چیزاں ادھر بات میں سمجھنے کی کوشش کرو. ایک سی عبادات اور دوسری ہے اخلاقیات. اسی عبادات کو بھی اچھے طریقے نہ نہیں سمجھیا اور بدقسمتی دے نال اخلاقیات کو بالکل ہی چھڑ دیتا ہے, جی وجہ تو آج مسلمان زوال اور پسی کا شکار ہے. کدی غور نہیں کیتا کہ غیر مسلم جڑا خدا نو خدا نہیں مندا, جڑا مصطفیٰ نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مندا, جنہیں قرآن و اللہ دی کتاب نہیں منیا, اج وہ عروج دے اتے کیوں ہے؟ اور مسلمان رب نو خدا منن والا, مصطفیٰ نو نبی منن والا, قرآن رب دا سچا کلام منن والا اس زوال اور پسی دا شکار کیوں ہے؟ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اسی اخلاقیات نو یکسر چھوڑ دیتا ہے. ساڑھے اندر اخلاقیات نام دی کوئی چیز نہیں. کیا یہ بات سچ نہیں کہ اسی سڑک تے جا رہے ہوئیے کہ کسی دا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اسی ہوتے ایک منٹ واسطے رکنا گوارا نہیں کر دے, کسے گرے ہوئے نو اٹھانا گوارا نہیں کر دے, کسے زخمی نو ہسپتال دے اندر پہنچا کے وہ دی مرمر پٹی کروانا گوارا نہیں کر دے. بلکہ ایک میں اپنی گل دوڑے نال شیئر کرنا. میں ایک ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو دے اندر ایک مذاق کیتا گیا. ایڈا آج کل بڑے یوٹیوب دے ہوتے پیجز بنے نے اور مذاق کر دینے اپنے ویڈیو نو زیادہ ویوز انہوں نے بندے نے, پھر یوٹیوب دی طرفوں پیسہ کمایا جاندہ. انہوں نے ایک مذاق کیتا کہ ایک نابینا سی اور او دے کول ایک اس وقت دا سب تو مہنگا ترین موبائل سی. بظاہر وہ نوجوان نابینا نہیں سی لیکن نابینا بنیا سی, نابینا بنیا سی. انہیں نابینا بن کے رستے دے اندر کھڑا ہو گیا, انہیں لاٹھی ہاتھ دے اندر پکڑی. ایک نوجوان گزریا, جدوں قدمہ دی آہٹ سنائی دیتی نا انہیں, کیا بھائی جان بات سننا, نوجوان